بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حاضرین گرامی، ہماری گفتگو آیت الکرسی سے متعلق جاری ہے اور اس بات کا کئی مرتبہ اعادہ ہوا کہ آیت الکرسی سب سے زیادہ عظمت والی قرآنی آیت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی کمالات، نام، اللہ کے اسماء اور صفات اس میں اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر اس پر کوئی آدمی ہلکا پھلکا بھی غور کرے تو وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کائنات کی تخلیق اور ہماری اپنی تخلیق کی بنیادی وجہ کو جان جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق معمولی درجے میں بھی نہ سمجھے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی پہلی دلیل آیت الکرسی میں یہ دی گئی کہ وہ الحی ہے، زندہ ہے، کامل حیات والا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی زندگی والا ہے ہی نہیں جسے پکارا جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ القیوم ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جائے کہ خود قائم ہے، اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے اور سنبھالے ہوئے ہے۔ تیسری دلیل یہ دی یا اسی کی تکمیل کرتے ہوئے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات وہ ہے جس کی حیات اور قیومیت کی صفت انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی ہے، پوری طریقے سے کامل ہے، اس میں معمولی سا بھی نقص نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں چھوتی اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اونگ اور نیند غفلت کی ایک شکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بھی طرح سے معمولی درجے میں چند لمحوں کے لیے بھی غافل ہو جائے تو یہ اس کے حی ہونے میں کمی آ جائے گی، قیوم ہونے میں کمی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کائنات کا نظام ہر وقت نگرانی کرتے ہوئے چلا رہا ہے، سنبھالے ہوئے ہے، اس کی تدبیر کر رہا ہے، اس میں جھول آ جائے گا، اس میں گڑبڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ بیدار ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو پکاریں گے تو ہو سکتا ہے وہ سویا ہو، دوسروں کو پکاریں گے اگر وہ سن بھی لے تو اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی پکار کا جواب دے سکے، اور پھر اتنا ہی نہیں، اس کے اندر کوئی قدرت اور صلاحیت نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ اللہ کی توحید اور دوسروں کی عاجزی اور فقیری کو بیان کرتا ہے، ان کی محتاجگی اور تہی دستی کو بیان کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چوتھی دلیل آیت الکرسی میں، الحی القیوم۔ اور پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اگلی دلیل دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ وہی پروردگار ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان تمام کا مالک وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، سب کچھ اسی کے لیے۔ آپ قرآن میں ایک بات بار بار پڑھیں گے جگہ جگہ، خاص طور سے جہاں توحید اور شرک کا بیان ہے، جہاں مشرکین سے انبیاء کرام کے مکالمات ہیں عقیدے کے بارے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی دعوت میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی عظمت و کبریائی اور توحید کو بیان کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے، سورہ سبا میں دیکھیے، بہت مقامات پر بار بار آپ کو ایک بات ملے گی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ یہ کتنا سادہ سا جملہ ہے اور آپ یہاں ہمارے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں کتنی مرتبہ سنے ہوں گے۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا یہ سادہ سا معنی ہے؟ اس پر صرف ایک جملے پر غور کیجئے، دوسری باتوں کو چھوڑ دیجیے۔
کہ کائنات میں، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ میں اکثر بیسیوں مرتبہ یہ ابھی دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے جو میری ملکیت ہے، یہ جھولا، تھیلی، حقیبہ عربی میں اس کو کہیں گے، یہ میری ہے، اب یہ میری ملکیت ہے، آپ کو یہی والی تھیلی چاہیے اگر، تو اس کو لینے کے لیے آپ امام صاحب مولانا صوفیان ابو سفیان کے پاس جائیں گے کہ یہ تھیلی مجھے دے دیجیے۔ ان سے آپ اگر کہیں گے کہ یہ والی تھیلی جو میری ہے، ان سے کہیں گے کہ مجھے دے دو، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ سمپل، یعنی ایک موٹی سی عقل سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ ایسا کریں گے کیا؟ اگر کوئی کرے گا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھائی جو چیز میری ہے ہی نہیں میں کیسے دے سکتا ہوں؟ جب وہ ابو رضوان کی ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ہے نا؟ یہ کوئی ایسی بات ہے جس میں بڑے علم کی، غور و فکر کی، گہری نظر کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ اور ایک موٹی عقل والا انسان بھی سیدھے سیدھے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دلیلیں بھی ایسی ہی ہے کہ بہت بڑے علم والا بھی آسانی سے وہ تو جانتا ہی ہے، سمجھ ہی جائے گا۔ ایک موٹی عقل والا، کھیت میں کام کرنے والا کسان ہو، حمالی کرنے والا مزدور ہو، اس کی بھی موٹی عقل میں توحید کی یہ دلیلیں آ جائے گی فوراً۔ جب وہ یہ جانے گا، یہ بار بار قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تو جب اللہ کا ہے تو کسی اور سے آپ مانگیں گے کیا؟ یہ چھوٹی سی تھیلی، چھوٹی سی ٹوپی، ایک معمولی سی کوئی ایک چیز جو دنیا کی معمولی سے معمولی چیز ہو، ہم اس آدمی سے نہیں مانگتے جو جس کا وہ ہے ہی نہیں، جس کی چیز وہ ہے ہی نہیں ہم اس سے نہیں مانگتے۔ یہ ہماری عقل دماغ بھی کہتا ہے، ایک کامن سینس میں بھی سب سے کامن بات ہے۔ توحید کی اتنی کھلی، واضح، صاف، صرف یہ ایک دلیل کافی ہے لوگوں کا شرک رد کرنے کے لیے کہ آپ اگر کسی کی پوجا کر رہے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی کر رہے ہیں، شجر حجر کی کر رہے ہیں، چاند ستاروں کی کر رہے ہیں، پہاڑوں کی کر رہے ہیں، جانوروں کی کر رہے ہیں، چھوڑیے انسانوں کی کر رہے ہیں۔ انسانوں میں کوئی ولی ہے، مسلمانوں میں ولی، ہندوؤں میں دیوی دیوتا یا کوئی اور بڑا۔ کچھ لوگ ماں باپ کو بولتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پوجنی ہیں، وہ ہیں، یا اس سے آگے بڑھے ہیں، ان سے زیادہ اونچے درجے والے۔ پھر ہمارے یہاں آئے انبیاء کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، فرشتوں کو دیکھیں، ساری مخلوق کو دیکھیں۔ یہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہوا نا کہ ان میں سے کوئی بھی آسمان اور زمین کی کسی بھی چیز کا مالک ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتے اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کسی کو ایک دانہ نہیں، ایک ذرے سے بھی چھوٹی چیز کیا کسی کو دے سکتے ہیں، کسی سے چھین سکتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد کے اذکار میں، یہاں آپ کے یہاں لگا ہوا ہے دیکھیے، اس میں ایک ذکر ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، لما اعطیتا، اس چیز کو جو تو نے دے دیا، تو جو دے رہا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعتا، اور کوئی دینے والا نہیں ہے اس چیز کو جسے تو نے روک دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی لیکن بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی، بیٹی نہیں دیا، بیٹا دیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو آنکھ نہیں دی، کسی انسان کو دولت نہیں دی، کسی انسان کو خوبصورتی نہیں دی، کسی انسان کو کوئی اور نعمت سے محروم رکھا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی اور نہیں دینا چاہتا، وہ یہ لوگ دنیا کی کوئی طاقت، ساری طاقتیں مل کر، سارے جنات، سارے انسان، سارے فرشتے، سارے انبیاء مل کر کیا وہ چیز کسی کو دے سکتے ہیں جو اللہ نہیں دینا چاہتا؟ سوچئے، دے سکتے ہیں؟ کہ ہم ہر نماز کے بعد بولتے ہیں تو اتنی سوچ کیوں رہے ہو؟ جو اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ روز بولتے ہیں نا نماز 5 نماز کے بعد، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایسے ہی بس ہم صرف زبان سے دہرا رہے ہیں؟ یہ توحید کی دلیل ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی ایک تشریح ہے کہ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس کا اختیار ہے،
تو دوسروں کا جب اختیار ہے ہی نہیں تو وہ نہ کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہیں نہ کسی سے کوئی چیز چھین سکتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو مالک ہی نہیں ہے، جس کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ جب دے لے نہیں سکتا تو اب ایسے شخص سے جو مالک نہیں ہے اس سے مانگنے کا کیا مطلب؟ میں نے ابھی چھوٹی سی ایک مثال دی، اس پر آپ غور کیجئے. ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ اس سے مانگیں گے؟ ایک بھکاری فقیر، یہ بھی میں اکثر مثال دیتا ہوں. ایک بھکاری آپ سے آگے کہہ رہا ہے کہ 3 دن سے میں بھوکا ہوں، 2 لقمہ کھانا کھلا دو. کہا میں کھانا تو کھلا دوں گا، تو 2 لاکھ روپیہ مجھ کو ادھار دے دے یا مدد کے لیے دے دے. آپ بولیں گے؟ اس آدمی سے آپ کو یہ امید رہے گی کہ یہ مجھ کو 2-4 لاکھ انعام ادھار دے دے گا؟ نہیں نا. کیوں؟ اس کا ایک وقت کا کھانا مانگنا، بھوکا ہونا کئی دنوں سے، یہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ خود محتاج ہے، ضرورت مند ہے. اگر اس کے پاس لاکھ روپیہ کیا 10 روپیہ بھی ہوتا تو وہ بھوکا نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ کھا لیتا خرید کر. یہ کامن سینس کی بات ہے. تو جس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اب وہ فقیر جو بھوکا ہے آپ سے 2 لقمہ کھانا مانگ رہا ہے، وہ لاکھ روپیہ آپ کو نہیں دے سکتا، یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ کائنات کے تمام بندے مخلوقات، وہ پیر ہوں، فقیر ہوں، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، سب اللہ کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ساری ملکیت اللہ کی ہے. تو جب ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ خود اپنے لیے ضروریات کو اللہ کے جناب میں پیش کر کے دعا مانگتے ہیں اللہ سے. انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیے، قرآن نے نقل کیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے سب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ کے بکریوں کو پانی پلائی 2 عورتوں کی. اس کے بعد درخت کے نیچے جا کے، سورہ قصص میں یہ واقعہ ہے کہ درخت کے نیچے جا کے بیٹھے اور وہاں کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک پیغمبر کہہ رہا ہے، سفر کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس حالت میں بھی 2 عورتوں کی مدد کر رہے ہیں. پیغمبر کا کردار دیکھیے، رونا گانا نہیں کیا لوگوں کے سامنے چندے کے لیے. وہاں پہنچے، دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، 2 عورتیں الگ بکریاں لے کے کھڑی ہیں. کہا آپ لوگ کیوں نہیں پلا رہی ہیں؟ کہا ہم تو عورتیں ہیں نا، وہ مرد ہیں اور پھر طاقت کا بھی معاملہ ہے، تو پہلے وہ بکریاں پلا لیں گے، سیراب کر لیں گے، پھر ہم چرانے آئی ہیں. کہا ٹھیک ہے، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے خود جا کے، یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں تو بہت دور دراز سے آیا ہوں، کھایا پیا نہیں ہوں، کمزور ہوں، اپنا دکھڑا نہیں سنایا. کنویں سے پانی جا کے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلایا. اور ان سے یہ نہیں کہا کہ اس کا کچھ بدلہ عوض دے دو، چھوڑ دیا، بھیج دیا. اور اب درخت کے نیچے جا کر بیٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ توحید کی دلیلیں ہیں. ایک پیغمبر انسانی حالات اور نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں. یہ کوئی حضرت موسیٰ کے واقعے میں ہی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ رات میں نے سورہ ہود کے متعلقہ امور کو بیان کیا. اس میں انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا کل ہم نے یہاں اسی درس میں ذکر کیا. اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے التجا کی، احتجاج کیا کہ میرا گھر والا تھا، اہل و عیال کا آدمی تھا، اور اللہ تو نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ ہلاک ہو گیا. اللہ نے ڈانٹ پلائی کہ تمہارے گھر والا وہ نہیں ہے، مشرک ہے، برے عمل والا ہے. تمہارے گھر والے تمہارے دین کے پر چلنے والے لوگ ہیں، رشتہ دار وہ ہیں. پیغمبر کو ڈانٹ پلائی. ارے سگے بیٹے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہ سادہ سودہ واقعہ، قصہ کہانی نہیں ہے کہ بس ہم نے سنا اور اڑا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو ہمارے اور آپ کی عبرت کے لیے بیان کیا ہے، درس کے لیے بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ کے حقوق اور امتیازات میں، خصوصیات اور اختیارات میں ایک پیغمبر کو بھی دخل نہیں ہے. وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے اگر اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے. اگر وہ مشرک ہے تو پیغمبر کا بیٹا بھی نہیں بچ سکتا. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ، لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، آپ کے ماں باپ شرک پر مرنے کی وجہ سے مرے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی ان لوگوں کو جہنم سے نہیں نکلوا پائیں گے. کتنی بڑی دلیل ہے توحید کی. اور یہ سب ساری چیزیں تشریح ہے اس آیت کی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، سب اسی کا ہے. میں نے کل جو آپ کو کتاب دی
اس میں آپ دیکھیے کہ اب شیخ عبدالرزاق نے اس کی تشریح کرتے ہوئے 2-3 قرآن کی آیتوں کو ذکر کیا، یعنی اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ آل عمران کا جو اکثر ہم تلاوت کرتے ہیں، قل اللہم مالک الملک، آپ کہیں کہ اے اللہ مالک الملک، سارے سلطنت کا مالک، ملک کا مالک۔ ملک کیا ہے یہاں؟ الملک سے مراد آسمان زمین ساری موجودات، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ مالک الملک، اس پوری کائنات کا اصلی مالک، اے اللہ مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک اور سلطنت سے نوازتا ہے، اقتدار اور قوت دیتا ہے۔ ہاں، اب کسی کو ملک کی دی، کسی کو جو ہے علاقے کی سلطنت دی، کسی کو بڑی مملکت دی۔ یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت دنیاوی اعتبار سے ہے، اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ان کی بادشاہت وزیروں، سپاہیوں، مددگار لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر ایک بادشاہ کے خلاف اس کی رعایا ہو جائے تو اس کی بادشاہت ٹکے گی نہیں، پلٹ جاتا ہے تختہ، یہ سب باغی ہو گئے۔ ہاں، ان کی بادشاہت دوسروں کی مدد کے ساتھ چلتی ہے، ناقص ہے۔ دنیا کا بادشاہ اپنی رعایا کے لوگوں کے سارے حالات کو جانتا نہیں ہے، سارے حالات، رعایا کے لوگوں کے حالات کو کنٹرول کرنے کی پوری طاقت نہیں رکھتا۔ کچھ چیزیں اس کے علم میں آتی ہیں، کچھ نہیں آتی ہے، کچھ کر پاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن جو الملک ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ہم پڑھتے ہیں نا آخری سورہ، کہو میں پناہ میں آتا ہوں ان لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کا معبود ہے۔ تو جو ملک ہے، ملک حقیقی بادشاہ، اور جو حقیقی بادشاہ ہے اس کی سلطنت میں اس کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ صرف رب العالمین ہے، مالک الملک، وہ کائنات کا اصل مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہت کے چلانے کے لیے کسی وزیر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کے سپاہی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی جو سلطنت ہے اللہ کی، اس کی سلطنت میں جیسے دنیا کے بادشاہ اپنی رعایا کو نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی ایک انسان چھوڑیے، جنات چھوڑیے، کوئی ایک ذرہ پانی کی تہ میں کوئی چیز موجود ہو، چٹان کے اندر کوئی ذرہ اور تنکا موجود ہو، اللہ کے علم سے وہ بھی باہر نہیں۔ اور اللہ کا صرف علم نہیں ہے بلکہ اللہ کا تصرف بھی ہے، یعنی اس کی قیومیت اس کو سنبھالے اور تھامے ہوئے ہے۔ تو پروردگار وہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے۔ آج اتراتا ہے آدمی، ہاں بعد میں قصہ پارینہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے نمرود فرعون دنیا سے آ کر بکھر گئے، لیکن وقت کا کوئی بھی طاقت اور انسان تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا اقتدار اور طاقت ملتا ہے تو وہ اترانے لگتا ہے۔ آج کی حکومتیں جیسے اترا رہی ہیں، ہاں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، تو جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ہاں، قرآن میں منافقوں کو اور لوگوں کو بار بار کہا گیا ہے، جو لوگ مسلمانوں میں رہ کر غیر مسلموں کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں میں رہ کر حق کا ساتھ دینے کی بجائے، انصاف کو طاقت دینے کی بجائے ظلم اور ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کئی جگہ پہ، کیا چاہتے ہیں یہ کافروں کا ساتھ دے کر؟ عزت چاہتے ہیں؟ آپ کہیں کہ عزت پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ عزت چاہیے تو اللہ والے بنیے، دونوں طرف چل کے کہ شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو، ادھر بھی رہیں ادھر بھی، تھالی کے بیگن، جدھر پڑلا بھاری دیکھا ادھر ہو گئے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں، ان کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو بھی دونوں ہاتھ میں لڈو، سچے کے ساتھ بھی ہے، جھوٹے کے ساتھ بھی، حق کے ساتھ بھی ہے، باطل کے ساتھ بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلتا۔ تھوڑے دن کے لیے آدمی اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے، لیکن ایسے آدمی کی چالاکی اس کی سب سے بڑی حماقت ثابت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اس کو عزت نہیں ملتی، آخرت میں بھی۔ منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوگا جہنم کے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہاں، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، ساری خیرات، دنیا کی خیر ہو، آخرت کی خیر ہو۔ شیخ علامہ ربیع بن ہادی نے اس ضمن میں بڑی پیارا ایک اشارہ کیا اور بیان دیا کہ ساری چیز ہم کو اگر جو چیز چاہیے نا اللہ سے مانیں گے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو
اور کیا وابتغوا عندہ الرزق. ہاں صحیح پڑھا میں نے کہ اللہ کے پاس سے ہی رزق مانگو. اللہ کے پاس سے رزق کس سے مانگنا ہے؟ ہم کو بھوک لگتی ہے. رزق کا معنی صرف کھانا پینا نہیں ہے، وہ ساری نعمتیں رضا کا، مما رزقناکم جو قرآن کہتا ہے نا، رضا کا معنی عطا کرنا، دینا. اب اس میں کھانے پینے کی چیز بھی ہے، استعمال کے کپڑے، پیسہ، دولت، جو بھی نعمتیں، یہاں تک کہ اگر ہم کو اللہ نے علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، دماغ دیا ہے، تو وہ بھی اللہ کا رزق ہے ایک طریقے سے، عطا اور نوازش. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رزق قرآن میں کہا کہ اس کی عبادت کرو، اور جو بھی روزی، جو بھی نعمت تم کو چاہیے وہ کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ کیوں مانگنا ہے صرف اللہ سے؟ ابھی میں نے جو مثال دی تھی کہ ایک چیز میری ہے تو مجھ سے مانگیں گے آپ، دوسرے سے نہیں مانگیں گے. تو پوری کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، ملک اس کا ہے، ایک ذرے کا مالک بھی کوئی دوسرا نہیں ہے. تو ہم کو اللہ سے رزق مانگنا ہے. تو جو چیز اللہ کے پاس ہے، یا جو اللہ جس کا مالک ہے، وہ اللہ سے. یہی بات کہی جا رہی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں. تو یہاں شیخ نے ایک بھی کہا کہ جب رزق اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی سے مانگو، تو اب تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا آگے جائیے کہ قبر کی زندگی میں عذاب دینے والا، نعمت دینے والا کون ہے؟ کون مالک ہے؟ اللہ ہے. تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا اور قبر کے انعام کو مانگنا کہ میری قبر کو کشادہ کر دینا، میرے ماں باپ کی قبر کو کشادہ کر دینا، یہ کس کی طاقت، پاور، اختیار ہے؟ اسی کا ہے. اس سے آگے جائیں میدان محشر، اس سے آگے جائیں جنت جہنم. اب جنت بھی اللہ کی اور جہنم بھی اللہ. ایک موٹا سا سوال، اللہ نے کہا کہ رزق اللہ کا ہے، کائنات کے رزق کو اسی سے مانگو. اب تھوڑی دیر کے لیے جو لوگ یہ بزرگوں، باباؤں، پیروں، فقیروں، فلانوں، ڈھماکوں کے یہاں جاتے ہیں، دوسروں کی پوجا پرستش کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو یا کسی اور کو مانتے ہیں، ان سے پوچھا جائے. یہ کفار مکہ سے بھی سوال کیا گیا کہ جب کائنات کی چیز تم یہ مانتے ہو کہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو جس نے پیدا کیا اختیار اس کا چلے گا کہ دوسروں کا چلے گا؟ مالک وہ ہوا کہ دوسرے ہوئے؟ وہی ہوئے نا. تو اب مالک جب اللہ ہے تو اس سے مانگنا ہے. تو اب دنیا میں جب مالک اللہ ہے اور اس سے مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو اس دنیا کے بعد جو جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، اس میں ڈالنا نہ ڈالنا، اس کی نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا دینا نہ دینا کس کے اختیار، پاور میں ہے؟ کوئی پیر بابا نے اس کو بنایا؟ کسی کا وہاں کچھ حصہ ہے؟ کسی نبی کا، پیغمبر کا؟ نہیں نا. تو جب اللہ کی جنت ہے تو مانگا کس سے جائے گا؟ جنت مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے آپ؟ پیر صاحب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، انبیاء اور مرسلین اور صالحین سے. کتنی موٹی سیدھی بات ہے، اور یہ کوئی ان کی توہین نہیں ہے، سمپل لاجک اور بات ہے، حقیقت اور انصاف کی بات ہے، اللہ کے حق کی بات ہے. ہاں اگر آپ کسی پیر، بابا، فقیر کو اگر ایسا سمجھ رہے ہو تو یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ ان کو عزت دے رہے ہو؟ نہیں، ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی بھی بے عزتی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، ایسی گستاخی جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر توبہ کیے بغیر مر گئے. یہی تو شرک ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سب ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے. تو اب جنت بھی اللہ کی بھلائی ہے. تو اب جنت اللہ کی ہے تو کون دے گا؟ آگے کہا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. رات کو دن میں تو ہی داخل کرتا ہے، دن کو رات سے تو ہی نکالتا ہے. ہاں، اور کیا زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے تو ہی نکالتا ہے. زندوں کو مردے سے، ہم زندہ پیدا ہوئے. ہاں ہم زندہ پیدا ہوئے. ہم کہاں سے آئے؟ مٹی سے. مٹی مردہ تھی، مٹی سے کھانا پیدا ہوا، غذا پیدا ہوئی، پیڑ پودے. اس پیڑ پودے کو ہم نے کھایا، اس کھانے کی وجہ سے مادہ منویہ بنا. اس سے اللہ تعالیٰ نے جو مادہ منویہ بنائی، اسپرم، اور اس میں جو کیڑا بنا، وہ اس کے اندر زندگی آ گئی. مٹی میں زندگی نہیں تھی جہاں سے اناج اگ رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی سے بنایا، اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی مٹی سے ہی اگتا ہے. مردے سے زندے کو نکالا. کچھ لوگوں نے کہا دیکھو، ہاں مرغی سے انڈا نکال رہا ہے، یہ زندہ ہے مرغی، انڈا مردہ ہے، اور انڈا مردہ ہے، انڈے سے بچے کو نکالا. اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں.
ابھی الگ بات ہے کہ ہم یہ کہیں گے نہیں نہیں انڈے میں بھی جان ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، لیکن یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے کو زندے کو نکالتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بھی اس قسم کی اور بھی آیتیں ہیں، ہاں اس میں ایک آیت جو بیان کی گئی ہے سورہ سبا کی، وہ ایک آیت پوری ایک کتاب ہے، ہاں جس کے غالباً آیت نمبر 22-23 ہے سورہ سبا کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کی تفسیر میں ہم اسے پیش کر سکتے ہیں کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماء والارض۔ ہاں یہ آیت ایسی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جس کے بارے میں علماء نے بیان کیا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا کتاب التوحید میں، کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اگر آپ ہم یا بندے اس کو سمجھ لیں تو شرک کی جڑوں کو دل سے کاٹ دینے والی آیت ہے، شرک کی بنیادوں کو ختم کرنے والی، اکھاڑ دینے والی قرآن کی آیت ہے۔ سورہ سبا کی یہ آیت نمبر 22-23 میرے خیال ہے، ہاں پڑھیے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ کہیے ان سے کہ اللہ کے سوا علاوہ جن لوگوں کو تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ عبادت کے لائق ہے، ہاں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، کہ وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ایک ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ جیسے یہ سورج کی روشنی کسی سوراخ سے آئے تو وہ جو باریک باریک دکھتی ہے، تو پرانے علماء نے اس کے ذرے کی وہی تشریح کی۔ اب آج سائنس کے زمانے میں ہم ذرہ کہہ لیں ایٹم جزو لا یتجزا، کسی چیز کا اتنا چھوٹا حصہ کہ اب مزید حصوں میں بانٹا نہیں جا سکتا، وہ ذرہ ہے۔ تو اس ذرے کے برابر کا بھی وہ سارے لوگ، قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے، ہاں جس پر بریلوی، دیوبندی، صوفی سارے لوگ عقیدہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مانے یہ اللہ کا فرمان کہ پیر صاحب ہوں، شیخ صاحب ہوں، نبی ہوں، بڑے سے بڑے بزرگ ہوں، آسمان میں کوئی اڑتا ہوا دکھ رہا ہو انسان، کوئی پانی پہ چلتا ہوا کسی کا واقعہ آپ قصہ جھوٹا سچا بیان کرتے ہو، پہاڑ کو ہاتھ میں اٹھا کے لے کے بھاگنے اڑنے والا کسی کو بیان کرتے ہو، کوئی کیسا بھی ہو، قرآن پر اگر آپ کو ایمان ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان میں، زمین میں جن کی عبادت کی جاتی ہے، اب کن کی عبادت ہوتی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ لوگ پوجا کر رہے ہیں، اور فرشتے بھی ہیں، دیوی دیوتا ہیں، ہاں بہت سارے بزرگان ہیں، کچھ گائے اور بیل کو اور کچھ سانپ کو بھی پوج رہے ہیں، کچھ اور کسی کو پوج رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن جن کو پوجا جا رہا ہے نا، آسمانوں میں اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، ساری ملکیت، سارا مالک ہونے کا اختیار، قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کائنات کی اور کوئی ہستی، کوئی وجود ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ اب پہلی بات، علامہ ابن تیمیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو کس لیے مانگتے ہیں؟ کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ تو اللہ نے اس فلسفے کو، اس خیال کو یہاں اس آیت میں رد کیا کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کسی کو کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ تو جب کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں تو وہ ہم کو دے سکتا ہے کیا؟ لہذا ملکیت سمجھ کر کسی کو مانگنا، اس کو قرآن نے پہلے رد کر دیا۔ اب ملکیت جب نہیں ہے کسی سے مانگنے کے لیے تو دماغ میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پورا مالک نہیں ہے تو پارٹنرشپ ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے مالک نہیں ہیں 100%، تو کچھ پرسنٹ کا شیئر ہوتا ہے، ملکیت، حصے داری۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے والے جملے میں کہا وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان جن کو بھی یہ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا، ان لوگوں کا آسمانوں اور زمین میں کوئی شرک، کوئی ساجھا، کوئی شیئر بھی نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے، اس لیے نہیں مانگ سکتے، شیئر اور حصے داری بھی نہیں ہے، اس لیے بھی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب شیئر حصے داری بھی نہیں ہے تو تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ چلو حصے داری نہیں ہے لیکن مددگاری ہو سکتی ہے،
جیسے بادشاہ دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کا نظام چلانے کے لیے وزیر منسٹر ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، وہ لکھا پڑھی کرتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، اگر یہ نہ کرے تو اس کا کام چلے گا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی یہ آسمان زمین کو بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مددگار ہو، کوئی اس کی ہیلپ کر رہا ہے، ہاں، جس کی ہیلپ کی وجہ سے، مدد کی وجہ سے جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو اب اگر وہ مددگار ہے اور اس سے بھی مانگیں گے تو چونکہ وہ کام چلا رہا، جیسے دنیا میں اگر وزیر جا کے بادشاہ سے کہے نہیں میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کو نوکری پہ لگانا پڑے گا، اس کو یہ ملنا پڑے گا، تو بادشاہ سوچتا ہے کہ یہ میرا وزیر ہے، میرا اتنا کام کرتا ہے، تو پھر اس کی بات ماننا پڑے گی، رکھنا پڑے گی، ورنہ یہ میرا کام بگاڑے گا۔ میری بیگم ہے، میری ملکہ ہے، یا میرا شہزادہ بیٹا ہے، شہزادی ہے، اس کا قریبی ہے، اس کا دوست ہے، وہ ضد کر رہی ہے کہ نہیں اس کو دے دو، تو اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں چلو ٹھیک ہے، اس کو ناراض نہ کروں، اس کی کچھ بات کو مان لوں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہ تو وسیلے کے بعد میں اگلے جملے کی تشریح میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ کسی کا دباؤ یا کسی کی محبت میں آ کے اللہ کسی کی بات مان لے گا؟ یہ تو وسیلے کی بحث ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کا ٹکڑا ہے کہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے اس نظام کو چلانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے، کسی وزیر کی؟ اگر دنیا کے سارے پیر فقیر بلکہ سارے انسان اللہ کے مخالف ہو جائیں تو کیا اللہ کا کچھ بگاڑ پائیں گے؟ اس کی سلطنت میں، اس کی الوہیت اور ملکیت میں کوئی کمی کر پائیں گے؟ حدیث قدسی، وہ شامیوں کی سب سے اچھی حدیث حضرت امام احمد بن حنبل کہتے تھے، ایوب سختیانی یہ حدیث سنتے تھے تو گھٹنوں کے بل اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، لمبی حدیث، اے میرے بندو، کسی وقت پوری حدیث سن چکے ہوں گے آپ، اس میں ہے کہ اے میرے بندو، تم میں کا اول آخر انسان جنات سارے لوگ مل کر بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا، لن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب مل کر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے یعنی اللہ کو نقصان پہنچا دو، سارے مل کر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچا دو۔ کائنات کی کوئی ہستی، کوئی طاقت، بلکہ ساری ہستیاں، ساری طاقتیں، ساری مخلوق مل کر اللہ کی سلطنت میں، قوت میں کچھ اضافہ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ الغنی الحمید، وہ غنی اور حمید ہے، وہ القیوم ہے، وہ خود نظام چلا رہا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، الصمد ہے وہ۔ بات ان ساری باتوں کو سمیٹ کر جو ہے اپنے نقطے پر لائیں کہ ساری کائنات کا مالک وہ ہے، اور یہ جو سورہ سبا کی روشنی میں ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ نہ اللہ کے علاوہ کوئی ذرے کے برابر مالک ہے، مالک ہے تو نہیں دے سکتا، ہاں، مالک نہیں ہے تو نہیں دے سکتے، ہاں، نہ کوئی پارٹنر ہے تو پارٹنر شپ نہیں ہے تو بھی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی کوئی نظاموں کو پیدا کرنے اور چلانے میں مددگار، معاون اور ہیلپر ہے کہ اس بنیاد پہ دلا سکتے۔ اب تیسری چیز، چوتھی چیز اللہ نے فرمائی، کیا ہے کہ اور کوئی بھی ذات نہیں ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ آدمی سوچے گا کہ چلو مالک نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، تو کم سے کم اس کے پاس اچھا درجہ ہے کہ اتنے پیغمبر ہیں تو اتنا اونچا درجہ ہے، یہ ولی ہیں تو اتنا محبوب بندے ہیں اللہ کے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں گے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ یار تم مالک کے پاس چل کے یا مینیجر کے پاس چل کے میرے لیے سفارش کر دو، تم کو بہت مانتا ہے تو تمہاری بات رد نہیں کرے گا، تو ایسے ہی اللہ کے کچھ مخصوص اور محبوب بندے ہوں گے، یہ اگلے جملے کی تشریح میں آئے گا، تو اس کا بھی اللہ نے رد کر دیا کہ اللہ کی شان دنیا کے بادشاہوں اور مالکوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی آگے بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کی بھی سفارش کر دے۔ یہاں تو حال یہ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر بھی قیامت کے دن نفسی نفسی نفسی، لوگ کہیں گے سفارش کر دو، کہیں گے کہ آج مجھے میرا گناہ یاد آ رہا ہے، مجھے فلاں غلطی یاد آ رہی ہے، اور قرآن نے کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اس دن جبریل اور فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے، بات نہیں کریں گے، لب کشائی نہیں کر پائیں گے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے۔ رحمان کی اجازت کے بغیر حضرت جبرائیل ہوں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، کوئی زبان ہلا نہیں سکتا، تو وہ اللہ کو بولیں گے کہ تو اس کو یہ دلا دے، وہ دلا دے، ہاں، اس کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، نہیں 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 نہیں، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال، اللہ کو کوئی بولے گا ایسے؟ کوئی دباؤ ڈالے گا؟ کوئی ضد کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ جس سے ناراض ہوگا اس کے اچھے بندے اس سے ناراض ہوں گے، اللہ جس سے خوش ہوگا اس کے اچھے بندے اس سے خوش ہوں گے، تو جس سے اللہ ناراض ہے، مشرک، کافر، بدعتی سے، منافق سے،
اس کے لیے انبیاء صالحین سفارش کریں گے؟ کہاں عقل گھاس چرنے گئی آپ کی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ اجازت ملے گی اور نہ وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے شرک اور کفر کی بنیاد پر۔ تو بہرحال بات کو سمیٹے تو وہ آیت سورہ سبا کی آپ نے وہ کتاب میں بھی دیکھنی ہے، ہاں بہت ہی جامع ہے، جو شرک کی ہر دنیا میں انسانوں کو اللہ کو چھوڑ کر جن جن لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ان ساری بنیادوں کو جو انسان کے دماغ میں خیال کی شکل میں باطل خیال کی شکل میں آتی ہیں اور جس کی بنیاد پر وہ دوسروں کی پوجا پاٹ کرنے لگتا ہے، ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے قرآن کی اس آیت میں۔ اور اگر اس آیت پر ہم غور کریں آیت الکرسی کے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب اسی میں آگے کی ایک بات ہاں شیخ ربیع نے بیان کیا ہے کہ صوفیوں کے یہاں ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، بڑی شان سے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے یہاں فضائل والے کہ ارے وہ فلاں فلاں رابعہ بصری کا کہنا یہ ہے اور فلاں کا کہنا یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی جنت مانگنے کے لیے اور اس کے جہنم سے بچنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، صوفی کہتے ہیں۔ ہاں وہ بولتے ہیں کہ رابعہ بصری کہتی تھی، بہت مشہور ہے ہمارے یہاں، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ہاتھ میں پانی لوں، ایک ہاتھ میں آگ لوں اور اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے جنت کو جلا دوں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ بڑا فلسفہ سمجھتے ہیں، بکواس بات ہے، تاکہ لوگ جنت کے سے ڈر کر اور جنت کے حاصل کرنے کے لیے شوق میں اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھی گہری اور اونچی بات ہے، اتنی بات نہیں سوچتے کہ بھئی جنت اور جہنم کا خیال یا ہمارے سامنے کس نے پیش کیا ہے، کون بتاتا ہے، یہ کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ نے۔ قرآن میں جنت اور جہنم کا بیان بھرا پڑا ہے۔ اگر جنت کے شوق میں نیکی کرنا اور جہنم کے خوف سے برائیوں سے بچنا یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں جہنم سے ڈراتا اور جنت کا شوق دلاتا اور قرآن میں کہتا سارعوا الی مغفرۃ و جنت عرضها السماوات والارض، ہاں کہ کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جنت کی طرف لپکو، جنت مانگو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخیفا، ہاں یدعون خوفا و طمعا۔ مومنوں کی صفت بتائی کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں؟ خوف کھاتے ہوئے، طمعا امید رکھتے ہوئے۔ تو اللہ سے خوف اور اللہ سے امید۔ خوف کس بات کا؟ اس کے عذاب کا۔ اس کے عذاب کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ امید کس بات کی؟ اس کے انعام کا۔ اس کے انعام کا مقام ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ جنت اور جہنم کے شوق اور خوف کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور صوفی بول رہا ہے کہ جنت اور جہنم کے خوف اور شوق کی بنیاد پہ عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی بکواس بات ہے۔ جنت کا ڈر، جنت کا شوق اگر انسان کے دماغ میں ہے تو یہ شوق اللہ کی عبادت پر ہی ابھارے گا، کیونکہ جنت میں ڈالنے والی ذات اللہ ہی ہوگی اور جہنم سے بچانے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے جہنم سے بچنے کا اور جہنم سے خوف اگر دل میں پیدا ہوتا ہے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی معافی مانگے گا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ سے دعا مانگے گا کہ ہم کو جہنم سے بچا۔ تو یہ صوفیہ کی بکواس ہے جو کہتے ہیں کہ جنت کے شوق کی وجہ سے اور جہنم کے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ جنت اور جہنم اصل نہیں ہے، وہ ٹھکانہ ہے، لیکن اس کو دینے والا اور اس سے بچانے والا اللہ ہی ہے۔ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات کی ہر چیز، وہ دنیا میں ہو آخرت میں ہو، ساری چیزوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ توحید کی یہ بہت شاندار، جاندار، زبردست دلیل ہے۔ یہ ایک ٹکڑا اگر آپ کسی مشرک کو سمجھا لیں، اور ایک مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو سمجھائیں کہ یہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا؟ پیدا اللہ نے کیا، پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اب جب اس نے پیدا کیا تو دوسرے لوگ پجنی عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن بار بار سوال کرتا ہے کہ کیا وہ جس نے پیدا کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہیں کیا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، کل یہ آیت گزری تھی سورہ فاطر کی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کائنات کی تو بات چھوڑیے، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی
ہاں ملفوف النوا کہتے ہیں اس کو، لفافت النوا، یعنی جو آج کل ہم کھجور کھاتے ہیں نا، آپ کھجور کھائیں تو اوپر دیکھیے اس کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت ہے، اس کو کوئی حیثیت دیتے ہیں ہم لوگ؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بظاہر، اور عربوں میں تو اور زیادہ کھجور ایک دم عام سی نعمت تھی۔ تو کھجور کی گٹھلی اور گٹھلی پہ لگا ہوا باریک سا جھلی دار چھلکا، اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوج رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی آ گئے، دیوی دیوتا بھی آ گئے، لات و منات بھی آ گئے، بزرگان دین بھی آ گئے، ود سوا یغوث یعوق سب آ گئے، انبیاء صالحین فرشتے سب آ گئے، ان ساری مخلوقات میں سے کوئی بھی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ لہو ما فی السماوات والارض وما فی الارض۔ توحید کی چوتھی انتہائی زبردست دلیل جو آیت الکرسی ہم کو پیش کرتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں نے عرض کیا کہ ہم سمجھ لیں دنیا کے کسی انسان کو اگر وہ کسی کو اللہ کا شریک اور اس کا برابر ٹھہرا رہا ہے تو اس کو سمجھا لیں تو وہ اپنے شرک سے، اپنے کفر سے توبہ کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ ہاں، اللہ کی توفیق ہونی چاہیے، ماننے پر مجبور ہوگا، اور یہ انتہائی شاندار دلیل ہے جس دلیل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور مالک ہے ہی نہیں۔ یہ ہر انسان کو، چاہے وقت کا فرعون اور بادشاہی کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی سطح پر وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں تمہارا خدا ہوں، رب ہوں، لیکن ماننے پر مجبور ہے کہ کیا تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ اس سے پوچھو۔ حضرت موسیٰ نے اس سے جو سوالات کیے جواب نہیں تھا۔ تیرے ماں باپ سے تو پیدا ہوا؟ ہاں، ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ فرعون سے فرعون کو پوچھا جائے کہ تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا نا، تو اب بتا، تو کہہ رہا ہے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، تو تیرے ماں باپ کو تو نے بنایا تھا کیا؟ ایک دم سے بھی ہم اپنے ماں باپ کے پیدا کرنے والے ہیں، دنیاوی پروسیجر سے بھی نہیں ممکن ہے۔ اور ماں باپ بیٹے کو پیدا کرنے والے نہیں ہوتے، یہ تو کائنات کا پروسیجر رب العالمین نے جو بنایا ہے، اس کی بنیاد پر جانور، پرندے، پیڑ پودے، سب میں ایک تناسل اور نسل کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ ہم پورا کرتے ہیں۔ اللہ اولاد دیتا ہے تو اولاد دینے والا نہ دینے والا وہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کائنات کی ساری ملکیت اسی کے اختیار میں ہے، وہی ساری چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا اسی سے مانگا جائے گا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ چوتھی دلیل ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ ہاں، الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، اس کی کامل زندگی والا ہے، القیوم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا ہے۔ ہاں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ ہاں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے، ہاں، بڑے بڑے ستارے سیارے، ہم سورج سے کروڑوں گنا بڑے وہ ستارے ہوں، یا ہماری نظر میں نہ آنے والے جراثیم اور ذرات ہوں، سب کا مالک صرف وہی ہے۔ آسمان زمین میں جو بھی ہے سب کا مالک صرف اللہ ہی ہے، لہو اسی کے لیے ہے، اسی کا اختیار ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اب جس کی شان، آن، مقام یہ ہے، سارا اختیار، قوت، قدرت اس کی ہے، تو اس کے سامنے دنیا کی طرح اللہ نے اب ایک چیز کا رد کیا، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے؟ کیا اللہ کی عظمت و کبریائی کے سامنے کوئی ٹکنے کے لائق ہے کہ دنیا میں ہم کسی کے پاس جا کے بولتے ہیں یار اس کو نوکری دے دو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، کبھی دباؤ ڈالتے ہیں، کبھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ کیا اللہ کے پاس جا کے کوئی خود سے اس طرح کی کوئی سفارش کسی کی کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی عظمت و جلال کے خلاف ہے، ناممکن بات ہے کہ دنیا میں جس طرح ہوتا ہے رب العالمین کے دنیا میں یہ جو مشرکین مکہ ہوں یا آج کے قبر پرست جو شفاعت کے غلط عقیدے میں پڑے ہیں، وہ دراصل دنیا کے بادشاہوں پر اللہ کو قیاس کرتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے مالک اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہاں سفارش آپ کر سکتے ہیں، وہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ شفاعت کا بیان جو ہے وہ بہت 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 اہم ہے۔ میں ایسا اپنے بچوں کو کلاسوں میں پڑھاتا رہا ہوں، اور اس سے پہلے آیت الکرسی پر جو ہمارا درس ہوا ہے اس پہ میں نے شفاعت پر بہت لمبا چوڑا درس دیا ہے۔ یہاں تو ہم ایک ہی درس میں انشاءاللہ کل اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلا شرک وہ وجود پایا تھا دنیا کے اندر، اور آج تک جتنے بھی ہمارے یہاں نبیوں کو یا
توحید کی دعوت کو جاننے کے باوجود، نبیوں کی دعوت کو جاننے کے باوجود جتنے لوگ آپ کو شرک کرتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ ہندو مذہب میں بھی، تو آپ کو بنیادی نقطہ یہ نظر آئے گا کہ شفاعت اور وسیلے کا غلط عقیدہ، اس کے بارے میں غلط فہمی، اللہ کو دنیا کے لوگوں پر قیاس کرنے کی وجہ سے یہ شرک کا دروازہ کھلا ہے اور لوگوں میں شرک داخل ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے، لیکن میں نے جو آپ کو تمہید میں آج 2-4 جملے بولے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں شرک کی چکی جہاں بھی چل رہی ہے وہ اس کا پارٹ جو ہے اسی شفاعت اور وسیلے کے غلط عقیدے پر گھومتا ہے۔ لہٰذا ہم کو توحید کو اختیار کرنا اور شرک سے بچنا ہے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے اور دماغ سے شرک کا خناس نکالنا ہے، تو ہم کو یہ باب اور شفاعت اور وسیلے کا صحیح مطلب اور مفہوم جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے مسلمان ہیں جو اس کو نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم کو اور آپ کو اچھی طریقے سے اسے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔